ہاں تو بھائیوں سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اڑتا تیر لے تو لیا ہے لیکن اب نہ سنبھالا جا رہا ہے نہ نکالا جا رہا ہے. مطلب کیوں اچھا خاصا ملک چل رہا تھا, اچھی بھلی معیشت تھی, الیکشن میں صرف 1.5 سال باقی تھا, پھر بھی اڑتا تیر لینے کی کیا ضرورت تھی بھائی. اچھا بڑا مسئلہ یہ کہ جن چند لوگوں نے تیر لیا ہے اس کے اثرات پورے ملک پر مرتب ہوئے ہیں. آپریشن رجیم چینج نے ایک ابھرتے ہوئے ملک کا یہ حال کر دیا ہے. شباشی تیرا کھانا خراب, شباشی تیرا کھانا خراب, تیرے من بچے تیرے ہمدہ شباز مرے ان کوئی بچے کڑی ہے برو ٹرک تھلے آوے. پیٹرول 209 روپے لیٹر, ڈالر 202 روپے کا ہو گیا, گھی 1 کلو 555 کا ہے, کوکنگ آئل 1 کلو 605 روپے کا ہے, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, کھاد مہنگی. پاکستان کی ایکسپورٹس مئی میں 10% گر گئیں, بجلی کی قیمت میں 35% اضافہ ہو گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزرو 9.7 بلین ڈالرز رہ گئے. موڈیز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کن قرار دے دیا. کریم نے اپنی فوڈ ڈیلیوری سروس بند کر دی. پروٹون کی اور ٹویوٹا نے اپنی گاڑیوں کی بکنگ سسپینڈ کر دی. سول نے اپنی ڈیلی رائڈز بند کر دی, صرف اور صرف ملک میں پھیلتی اکنامک انسرٹینٹی کی وجہ سے. حکومت تو کہتی ہے ہم سے بات ہی نہیں کرو کیونکہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں. ویسے میں پوری قوم کی طرف سے حکومت میں موجود تمام لوگوں کو یہ فیور دینا چاہوں گا, یہ خوشخبری سنانا چاہوں گا کہ یہ پوری قوم مجھ سمیت سب لوگ پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں چندہ اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے زہر کا ارینجمنٹ کریں گے, لیکن خدا کا واسطہ ہے ہماری محنت ضائع مت کیجیے گا, فوری طور پہ کھا لیے گا. دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم کشکول اٹھائے ایک اور ناکام ترین دورے پر ٹرکی میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے اپنے مفرور اور اشتہاری بیٹے کو بھی ساتھ لے کے گئے. اور یہ وہی بیٹے ہیں جن سے متعلق عدالت نے پوچھا تھا کہ ہاں شہباز بھائی آپ کے مفرور بیٹے کہاں ہیں, تو شہباز بھائی نے کہا تھا کہ مجھے تو ایڈریس ہی نہیں پتا, وہ تو بھاگے ہیں گھر سے, معلوم ہی نہیں کدھر رہتے ہیں. لیکن جب سرکاری دورے کی بات آئی تو شہباز بھائی نے اسی لاپتہ بیٹے کو فون کر کے بولا کہ آؤ میرے مفرور بیٹے, قوم کے پیسوں پر تفریح کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم کے 5 گھر کا خرچہ سرکاری خزانے سے جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو کروڑوں کے اشتہارات دے کر اپنے ناکام دوروں کو گلوریفائی بھی کروایا جا رہا ہے اور اپنے کالے کارناموں پر پردہ بھی ڈالا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ٹولہ ہے جو اس عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا تھا. اوگرا کی سمری آئی, انہوں نے کہا کہ 10 روپے زیادہ آپ کو 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں. اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی 60% امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جیسی باہر گیس مہنگی ہوتی ہے, کوئلہ مہنگا ہوتا ہے, تیل مہنگا ہوتا ہے, تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارج وہ بن جاتا ہے, ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں. یہ عمران خان صرف چند افراد کو قبول نہیں تھا, چند افراد کو, اور ان چند افراد کی ضد اور انا کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ پیٹرول پمپ کو آگ لگا رہے ہیں, آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں, سول انریسٹ کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. اب ہمارے ملک پر ملزمان اور مجرمان کا قبضہ ہے جو صرف عوام کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں اور اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. جب عوام ریلیف مانگتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے, تم کو کیا دیں. جبکہ یہی ٹولہ کچھ عرصہ پہلے مہنگائی بڑھنے پر کیا کہتا تھا یہ بھی دیکھ لو. اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کوئی 2 روپے نہیں, کوئی 3 روپے نہیں, 12 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. مہنگائی شروع ہوتی ہے, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج 137 روپے لیٹر ہے. 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتے. اور آج صرف آج ہی پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, کوکنگ آئل مہنگا, تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈیزل, پیٹرول. اور آپ جانتے ہو نا فیصل آباد والوں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو حلال رزق کمانے والے ہو, آپ جانتے ہو کہ جب ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے.
اب ان مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے والوں کو کوئی اٹھائے جگائے ہلائے اور بتائے کہ اندھوں کہاں ہو. عمران خان نے 4 سالوں کے اندر 50 روپے پیٹرول پر بڑھائے تو تم لوگوں نے درجن بھر مارچز کر ڈالے, احتجاج کیے, ریلیاں نکالی. تمہارے اٹھائے گیرے پتیلی پکڑ کے اور چمچا پکڑ کے پورے گلی محلوں میں بجاتے پھرتے تھے اور عمران خان کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے. تم تو اس وقت مہنگائی کو قبول نہیں کر رہے تھے جب صدی کا سب سے بڑا بحران کووڈ آیا ہوا تھا, جب تمام ممالک میں, دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جو مہنگائی تھی وہ 100 گنا زیادہ بڑھ گئی تھی, کہیں 50 گنا زیادہ بڑھ گئی تھی. اس وقت بھی تم لوگوں کو مہنگائی قبول نہیں تھی اور تم لوگ عمران خان کو گالیاں نکال رہے تھے. تم لوگ تو اس وقت پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے انکاری تھے جب پوری دنیا میں پیٹرول کا بحران پیدا ہوا تھا. میرے نااہل حکومتی عہدیداروں, سرکاری مرات انجوائے کرنے والوں, اس وقت نہ کووڈ ہے, نہ کوئی جنگ چل رہی ہے, نہ پیٹرول کا کوئی بحران آیا ہوا ہے. تم تو آئے ہی مہنگائی ختم کرنے تھے, تم تو ویسے بھی عوام کو ریلیف دینے آئے تھے. اب کدھر گئی عوام, کدھر گیا ریلیف؟ مسئلہ اصل میں نہ مہنگائی تھا نہ ترقی تھا, مسئلہ صرف ایک مسئلہ تھا, اور وہ مسئلہ کیا تھا اب تقریباً پوری قوم جان چکی ہے. مسئلہ کسی کی ضد تھی, مسئلہ کسی کی انا تھی. لانے والے بھی جانتے تھے کہ یہ چور ہیں, اور چور تو جانتے ہی تھے کہ وہ چور ہیں. لانے والوں کو بھی معلوم تھا کہ انہوں نے حکومت میں آ کے صرف مقدمات بند کروانے, قانون بدلنے, وزارتوں کی بندر بانٹ کرنی ہے, ڈاکے ڈالنے, دھاندلی کا انتظام کرنا ہے اور عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے. یہی ہو بھی رہا ہے. عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا, لیکن عوام کے پیسے کا استحصال ایسے ہو رہا ہے. اب یہ نہ قائد اعظم کی اولاد, نہ انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی گولڈ میڈل جیتا ہے, نہ ایجاد کیے, نہ کوئی ڈسکوری کی ہے, نہ کوئی تحقیق کی ہے, نہ ہی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. ان دونوں کی ایک کوالٹی ہے, ایک مجرمہ ہے اور ایک ملزم ہے, اور پاکستان ان کے قبضے میں. سوال تو ہوگا نا کہ وہ کون تھا جس نے اس وطن کو ایسے چوروں کے ہاتھوں میں دے دیا؟ وہ کون تھا کہ جس کو ترقی یافتہ پاکستان گوارا نہ تھا؟ وہ کون تھا کہ جس نے ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی؟ وہ کون تھا کہ جس نے نواز شریف سے زوم اور اسکائپ پر میٹنگز کی؟ وہ کون تھا کہ جس نے اس عمران خان کے خلاف سازش ہونے دی, اس عمران خان کے خلاف؟ You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban. میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. وہ کون تھا کہ جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان, اسلام اور کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے عمران خان کو ہٹا کر اس شخص کو اچکن پہنائی؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہاں پر کون تھا وہ بے غیرت جس کو ایک غیرت مند پاکستانی وزیر اعظم قبول نہیں تھا؟ کون تھا وہ بے غیرت کہ جس کو ایک غیرت مند ابھرتی ہوئی قوم برداشت نہ ہوئی؟ کون تھا وہ بے غیرت میرے بھائیوں, کون تھا؟ ڈھونڈو آپ لوگ. اتنا بڑا بلنڈر ہونے کے بعد اصولی طور پر ریاست کے بڑوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے کا, مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, کیونکہ اگر معاملات اس طرح ہی بڑھتے رہے, سالو نہ ہوئے, اگر سچویشن اسی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہوتی رہی تو یہ اس میں کوئی بعید نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات شری لنکائی جیسے ہو جائیں گے, کیونکہ اب چھین کے کھانے والی نوبت آ رہی ہے. اگر پیٹرول 209 روپے لیٹر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی میں 400 گنا اضافہ ہونے والا ہے, اور 400 گنا اضافے کا مطلب ہی نوکریاں آپ کے پاس نہیں ہیں, ریزروز آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ زہر کھانے کے پیسے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ لیکن پتہ نہیں حکومت کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. شہباز شریف تو ایسا لگ رہا ہے آج کل انہوں نے کوئی بلٹ پروف یا لوہے کی پہنی ہوئی ہے, جو سپرمین چڈی پہن لیتا تھا اوپر اور اڑنے لگ جاتا تھا چادر پہن کر. اسی طرح سے انہوں نے ایسی اچکن پہنی ہوئی کہ اگر کوئی عوام کا جم میں غفیر آئے گا ان کی طرف تو ان کو نہ کوئی پتھر لگے گا, نہ ٹماٹر لگے گا, نہ ان کو کوئی تھپڑ لگے گا, وہ مطلب بیٹھے رہیں گے, ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے بھائی, اپنے ملک کے حالات تو دیکھو, اپنے عام لوگوں سے پوچھو تو کہ وہ اس وقت بول کیا رہے ہیں آپ کے بارے میں. اس وقت جس تعداد میں لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, پہلے ہی کتنے نکلے تھے, اب تو آپ نے 60 روپے بڑھا دیے پیٹرول پر. جو نہیں نکلے ہوئے ہوں گے وہ بھی نکلنے کو تیار ہیں بھائی. اتنی سینسیٹیو صورتحال میں بھی بجائے حکومت مسائل سارٹ آؤٹ کرنے کے, بجائے معاملہ سلجھانے کے, عمران خان کے خلاف بغاوت کے, غداری کے مقدمات درج کروانے کا سوچ رہی ہے صرف اس بیان پر. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ, اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی, میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے
फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। अब इस बयान में गलत क्या है? यही बात हमारे आर्मी चीफ ने भी बोली थी और ये हकीकत है। जिस मुल्क का मुआशी दिवालिया निकल जाएगा उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं होगा, लोगों को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो मुल्क क्या करेगा? वो मुल्क वही करेगा जो दुनिया उसे कर्जा देने के बदले डिमांड करेगी। यूक्रेन में भी वही हुआ, उनका मुआशी दिवालिया निकल गया, उसके बदले यूक्रेन से बोल दिया अमेरिका ने कि अपने एटमी असासे तल्फ कर दो, उसे करने पड़े। शाम में भी यही हुआ, शाम में रीजंस कुछ और बन गए, लेकिन खाना जंगी की सिचुएशन हुई, इसलिए वहां पर भी जो उनके एटॉमिक वेपन थे, केमिकल वेपन्स थे, वो उन्होंने तल्फ करवा दिए। इमरान खान के इस बयान में ना कोई गद्दारी का एलिमेंट है, ना इमरान खान के इस बयान में कि उन्होंने किसी इदारे को तनकीद का निशाना, तनकीद तो छोड़े, हमला किया है, ना उन्होंने कोई धमकी दी है। उन्होंने तो एक हकीकत आपको, एक फैक्ट आपको बताया है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इमरान खान को रोकना है, इसलिए इस किस्म के घटिया हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये घटिया नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक हथकंडे हैं, इंतहाई खतरनाक टैक्टिक्स हैं। जबकि रियासत मुखालिफ बयानात, बगावत पर उकसाना, इदारों के खिलाफ फर्जा सिराई और पाकिस्तान को बदनाम करना, इसे कहते हैं। आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शब खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं? ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया। अननोन नंबर से कॉल जो है वो एजेंसीज करवाती हैं। वो कल कहा उन्होंने कि ISI के अफसरान कराते हैं, और ये अननोन नंबर जो बेनाम चेहरे होते हैं और अननोन नंबर्स होते हैं, ये अब मेरे ख्याल में नोन हो जाएं, और इनका नोन होने का वक्त आ चुका है। तमाम अननोन नंबर, बेनामी लोग जो हैं, इनके नाम लेने का और इनको शेम करने का वक्त आ चुका है। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको साखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी, वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। इन पर कितनी FIR दर्ज हुई, इनमें से कितने अफराद को सजा हुई, इनमें से कितने अफराद को गिरफ्तार करके जेल में डाला जो अब तक जेल में हो, इनमें से कितने लोगों को निशाने इबरत बनाया गया? किसी एक को भी नहीं। बल्कि ये सारे के सारे इस मुल्क पर काबिज हैं, इन सब को नवाजा गया, इन सब के पास सरकारी ओहदे, इन सब की हिफाजत हमारे वही सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं जिनको ये गालियां निकालते रहे। ये आज हमारे हाकिम है,
جب ان میں سے کسی ایک کو سزا نہیں ملی بلکہ پروموٹ کر کے ہم پر مسلط کر دیا گیا تو عمران خان پر بغاوت یا غداری کا مقدمہ کس لیے؟ میری وہ کون تھا بھائی سے ریکویسٹ ہے، میں اپنے وہ کون تھا بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اڑتا تیر آپ لے چکے ہیں اور اس کا انجام بھی آپ دیکھ چکے ہیں. حالات آپ سب کے قابو سے باہر ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے، معیشت کہاں جا رہی ہے، ادارے کدھر جا رہے ہیں. ایک دو خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات بند کروا رہے ہیں، اپنی مرضی کی قانون سازی کر رہے ہیں، الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ملک میں کچھ نہیں چل رہا. سارے ادارے بند ہو چکے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس ختم ہو رہی ہیں، ریزرچ ختم ہو رہے ہیں، انسرٹینٹی پھیل رہی ہے. آپ کا جو استحکام آیا تھا معاشی وہ تباہ ہو چکا ہے. آپ پر کوئی عالمی ادارہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں، آپ کو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں. آپ کے سامنے IMF کی کڑی شرائط ہیں، آپ کو ہر حال میں مہنگائی بڑھانی ہے. آپ روس سے تیل خرید نہیں سکتے کیونکہ آپ غلام ہیں. آپ اپنے عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. عام آدمی آج بھی روٹی کپڑا مکان کو ترس گیا ہے. اس دور میں جب لوگ چاند پہ مارس پہ جا رہے ہیں، عام آدمی کہہ رہے ہیں ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دو. آپ مکمل طور پر فلاپ ہو چکے ہیں، تجربہ ناکام ہو چکا ہے. خدا کا واسطہ ہے ایسے حالات میں دوسرا تجربہ نہ کرنا، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری دوسرا تیر ہوگا. تو بھائی دیکھ لو کہ جگہ ہے کہ دونوں تیر ایک ساتھ برداشت کر لو. اگر عمران خان کی گرفتاری ناکام ہو گئی یا عمران خان کی گرفتاری کا جو ری ایکشن آیا وہ آپ نہ سنبھال سکے تو جو پردہ ہے نا وہ بھی گر جائے گا. رانا ثناء اللہ کو کنٹرول میں کرو، اس کو بولو کہ گلی کا گنڈا بننے کے بجائے ملک کا وزیر داخلہ بنے. PTI ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو دیوار سے لگانے کے چکر میں آپ لوگ اپنے آپ کو دیوار میں چنوا دو گے. ملک کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی سیاسی امیچورٹی کا مظاہرہ کرو، بلکہ عمران خان کو بٹھاؤ، سیاسی جماعتوں کو بٹھاؤ، کیونکہ واحد اپوزیشن لیڈر اس وقت ملک میں عمران خان ہے. اس کی پارٹی کو بٹھاؤ، تمام حکومتی جماعتوں کو بٹھاؤ، الیکشن کا ایک شفاف راستہ نکالو، فوری الیکشن کراؤ، عوام کو اس کا حق رائے دہی استعمال کرنے دو. جس کے پاس مینڈیٹ جائے وہی عوام کا فیصلہ کرے. اسی طرح ہم اس معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں، ورنہ اس کے آگے خدا نخواستہ سول انریسٹ ہے، خانہ جنگی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مہنگائی قابو سے باہر ہے اور ان لوگوں کے پاس نہ کوئی پہلے پلان تھا، نہ روڈ میپ تھا، نہ کوئی پالیسی تھی، نہ اب ہے. یہ ایک مریم نواز آ کے بتاتی ہے عمران خان کھانستا ہے، عمران خان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، عمران خان کا ڈریسنگ سینس صحیح نہیں ہے. عمران خان یہ کہہ رہا تھا، بھائی ہمیں پتہ ہے عمران خان کیا کہہ رہا تھا، ہم جانتے ہیں تم کو عمران فوبیا کیوں ہوا ہے. مریم نواز کو ان لوگوں نے صرف عمران خان کی ذات کو ڈیفائن کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس لیے آئے تھے تم لوگ حکومت میں کہ رانا ثناء اللہ ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف ہو یا حکومتی کوئی بھی عہدیدار ہو، وہ سیدھا عمران خان، کوئی عمران خان پہ غداری کا مقدمہ درج کرا رہا ہے، کوئی عمران خان کے پچھلے اقدامات کو کوس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی معاہدہ کیا تھا اس کی وجہ سے ہم بیکار ہیں، آپاہج ہو چکے ہیں. تم اس لیے حکومت میں آئے تھے، یہ سب تم جانتے تھے. ہم تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو حکومت میں آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلی حکومت نے کیا تھا. یہی عمران خان کہتا تھا تو اس وقت کیوں آگ لگتی تھی. اب ہم کو یہ بتانے کے لیے آئے ہو کہ عمران خان کے جو کارنامے تھے وہ کیا تھے. قوم جانتی ہے بھائی. ابھی 2 مہینے پہلے تک قوم کو 150 روپے کا پیٹرول مل رہا تھا. ابھی 2 مہینے پہلے تک قوم کو صحت کارڈ مل رہا تھا. ابھی 2 مہینے پہلے تک قوم کو احساس پروگرام سے 12,000 روپے مل رہے تھے مستحق شدہ خاندانوں کو، جو اب 2,000 روپے رہ گئے. ابھی 2 مہینے پہلے تک نہ کسی ٹی وی چینل کو سرکاری اشتہارات دیے جا رہے تھے، نہ سرکاری حج الاؤ تھے، نہ سرکاری دوروں پر عیاشیاں الاؤ تھیں، نہ اپنے پورے کے پورے ٹبر اور ملزمان کی کابینہ کو بھر کر دوسرے ممالک لے جا کے گھمایا پھرایا جا رہا تھا. ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا 2 مہینے پہلے تک. تو عمران خان کے کارنامے قوم کو یاد ہیں، اسی لیے وہ آج آپ لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک کے بعد دوسرا ناکام تجربہ کریں یا ایک کے بعد دوسرا بلنڈر کریں، ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ میں لا کر بٹھائیں، ریاست کے بڑے بیچ میں آئیں اور شفاف انتخابات کرائیں. شکریہ.